نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن پاکیزہ اخلاق کی ہمیں تعلیم دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ کون ایسا آدمی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور ایسے عیب کہ وہ آدمی جانتا ہے کہ میری بیوی کو بھی میرے اس عیب کا پتہ نہیں، میرا دوست، جگری دوست جو میرے بہت سارے راز اور بیدوں سے واقف ہے، اس کو بھی میرے اس عیب کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سے عیب، بہت سی کمزوریاں، بہت سے فالٹ آدمی کی ذات میں وہ ہوتے ہیں جس کے متعلق وہ یہ یقین کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان عیبوں کے متعلق اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے اس عیب پر کسی کو واقف نہ کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی ایک بہت عجیب و غریب بات نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو یوں فرمائے کہ دیکھ میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا، کوئی تجھے سزا نہیں دوں گا، ایک کام البتہ ہوگا کہ تیری زندگی بھر کے جو اعمال ہیں ان کی ایک فلم تیرے بڑوں اور چھوٹوں کو، تیرے ماں باپ کو، تیرے اساتذہ کو، تیرے مشائخ کو، تیری اولاد کو، تیرے شاگردوں کو، تیرے دوستوں کو دکھائی جائے گی۔ کوئی سزا نہیں، بس اتنا دکھانے کے بعد تجھ کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو شاید وہ بندہ یوں کہے گا کہ باری تعالیٰ جہنم میں جانا منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے عیب سے کوئی واقف نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کے عیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کے ان عیبوں سے واقف ہونا۔ واقف ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے عیبوں سے واقف ہونے کی کوشش کرے، یعنی باقاعدہ اسی ٹوہ میں لگا رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے واچ رکھتے ہیں لوگوں پر، کون کہاں گیا، کیا کیا، پوری نگرانی کرتے ہیں تاکہ ان کے فالٹ اور ان کے عیوب سے واقف ہو۔ اس کی تو شریعت کسی حال میں اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا منافقین کو خطاب کرتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہو جن کی زبانوں کے اوپر ایمان اور اسلام ہے اور ان کے دلوں میں ایمان آیا نہیں ہے، مسلمانوں کے عیوب کو جاننے کی پیچھے مت پڑو۔ جو آدمی کسی بندے کے عیب کو جاننے کی ٹوہ میں لگتا ہے، وہ گھر کے کونے میں کوئی کام کرے گا تو بھی اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ تو بہرحال شریعت کی پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کے عیب کو معلوم کرنے کی کوشش مطلقاً نہیں کرنی، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اتفاقی طور پر ہماری کوشش نہیں ہے، ہم معلوم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے اختیار کے بغیر غیر اختیاری طور پر اچانک کسی کی کوئی کمزوری، کسی کا فالٹ، کسی کا کوئی عیب، کسی کو گناہ کرتے ہوئے اچانک ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے۔ ایسے عیوب جن کو گویا ہماری نادانستگی میں ہمارے ارادے اور قصد کے بغیر ہمارے علم میں آئے ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عیبوں کو بھی کیا کرو، چھپاؤ۔ اگر آپ ان کے ان عیبوں کو چھپاؤ گے تو کیا ملے گا انعام کے طور پر؟ انعام کے طور پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ ہر آدمی کی خواہش یہ اور تمنا، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتلایا، یہ ہوتی ہے کہ میرے عیب اور میرے گناہوں پر کسی کو اطلاع نہ ہو۔
یہ حدیث جو میں نے پڑھی مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جب کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ قیامت کا دن اولین و آخرین حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام وہاں موجود ہوں گے۔ جب ایک آدمی کے سامنے اپنے عیب کے کھلنے کو آدمی گوارا نہیں کرتا، اتنی ساری کائنات، ساری انسانیت کے سامنے اگر کوئی عیب آ جائے تو کیسے اس کی طبیعت گوارا کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور اس روایت میں تو خالی قیامت کا تذکرہ ہے۔ اسی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ گویا یہ عیب کو چھپانے والا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا جائے گا وہ خالی آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس عمل پر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، نیک بندے، جو اپنی بصیرت، اپنی فراست کی وجہ سے لوگوں کے عیب ان کے سامنے کھلتے ہیں، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ بعض بزرگوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو منہ پر نقاب ڈال کر نکلتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کیا کروں، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی سور نظر آتا ہے، کوئی بندر نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے سامنے ان جانوروں کی شکل میں ظاہر فرماتے تھے، لیکن ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ستاری کی جھلک ہو۔ جو بندوں کے عیبوں کو چھپانے والے ہوں انہی کے سامنے، دوسروں کے سامنے اللہ ظاہر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے ان عیبوں کو ظاہر نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے اوپر گویا چادر ڈالی جائے گی، چھپایا جائے گا دوسرے لوگوں سے۔ میدان حشر میں جیسا کہ ابھی میں نے کہا ساری کائنات موجود ہوگی، سب انسان موجود ہوں گے۔ اللہ اپنے قریب فرما کر کے اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں، جیسے چپکے سے کوئی کان میں بات کرتا ہے، بندے سے پوچھیں گے تو نے فلاں روز فلاں کام کیا تھا نا؟ اب ظاہر ہے اس کے سامنے وہ کام آئے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا، وہ اقرار کرے گا جی باری تعالیٰ میں نے کیا تھا۔ باری تعالیٰ پھر پوچھیں گے فلاں روز تو نے یہ حرکت کی تھی نا؟ تو وہ اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔ جب سب اقرار اللہ تعالیٰ لے لیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے عیب کو چھپایا تھا، آخرت میں بھی چھپاتا ہوں اور معاف کرتا ہوں، جا جنت کے اندر۔ اللہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے۔ لیکن بھائی جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے عیبوں کو ہم چھپائیں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔